تو ہر منسٹری کو اس میں بتایا گیا کہ آپ کے شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم کیا گولز ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے جو کابینہ تشکیل دی وہ اس میں تجربے کار لوگ بھی موجود ہیں، اس میں یوتھ کی بھی نمائندگی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل ہیوی ویٹس کے ساتھ ساتھ ٹیکنوکریٹس کی بھی نمائندگی ہے. تو وزیر اعظم پاکستان نے یہ تہیہ کیا ہے کہ کارکردگی کو جانچا جائے گا، اور کارکردگی کے حوالے سے جو کے پی آئیز جنہیں ہم کہتے ہیں کی پرفارمنس انڈیکیٹرز، ان کا تعین کیا گیا ہے کہ ہر وزارت کے کیا کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں اور کیا کارکردگی وزارتیں دیں گی تو سمجھا جائے گا کہ انہوں نے اپنا کام ٹھیک کیا ہے. اور وزیر اعظم نے ہر وزارت کو جو اہداف دیے ہیں اس کی نگرانی کے لیے جدید بنیادوں پہ ایک نظام وضع کرنے کی بھی ہدایت کی ہے، اور جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ان اہداف کو دیکھا جائے گا کہ کس منسٹری نے کس حد تک وہ اہداف پورے کیے ہیں یا نہیں کیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ باقاعدہ دستاویز کے ذریعے تحریری ہدایات تمام تر وزارتوں کو جاری کی گئی ہیں، اور تحریری طور پہ تمام تر وزارتوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ آپ سے توقعات کیا ہے اور کیا ٹارگٹس ہے جو آپ نے اچیو کرنے ہیں. تو وزیر اعظم نے اس پر بڑی خصوصی توجہ دی ہے، اور ہر وزارت کو بڑے حقیقت پہ مبنی اہداف جو ہیں وہ دیے ہیں. جیسے فائنانس منسٹری ہے، اس کو یہ ہدف دیا ہے کہ مہنگائی میں کمی لے کے آنی ہے، بے روزگاری میں کمی لے کے آنی ہے، جو شرح نمو ہے جی ڈی پی گروتھ اس میں اضافہ کرنا ہے، آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو مکمل کرنا ہے، قرضہ جات کی جو ری سٹرکچرنگ ہے اس حوالے سے اہداف دیے گئے ہیں، ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے ہدف دیا گیا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب وزیر اعظم ہر وزارت کو تحریری طور پہ آگاہ کرتے ہیں کہ یہ اگلے 6 مہینے کے اہداف ہیں، یہ 2 سال کے اہداف ہیں، یہ اگلے 5 سال کے اہداف ہیں، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ ان اہداف کو پورا کریں گے، تو تحریری طور پہ پہلی دفعہ منسٹریوں کو یہ ٹارگٹس جو ہیں وہ ارسال کیے گئے ہیں. اور باقاعدہ جب کابینہ کا اجلاس ہوا کرے گا تو وزارتوں سے اس پہ جواب طلبی بھی کی جائے گی، اور اچھی کارکردگی کرنے والے وزراء کی ستائش بھی کی جائے گی، اور جہاں پہ وہ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کے پی آئیز پورے نہیں ہوں گے یا اس میں کمی ہوگی اس حوالے سے ان کو مزید کام کرنے کا کہا جائے گا کہ جی یہ اہداف میں اتنی کمی ہے، آپ اس کو پورا کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ایک متوازن کابینہ آئی ہے وہاں پہ ایک خود احتسابی کا بھی ایک نظام وضع کیا گیا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے، آئی ٹی انٹرونشنز کے ذریعے نیا نظام لایا جائے گا جہاں پہ منسٹریز کی پرفارمنس کو، ان کے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کو جج کیا جائے گا. تو یہ ٹارگٹس بڑے کلیئر دیے گئے ہیں، جیسے تجارتی خسارے کو کم کرنا، زر مبادلہ کو بڑھانا، مہنگائی کی شرح کی میں نے بات کی، اسی طرح جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ ہے اس کے اندر جو ایکسپورٹس ہیں اس میں اضافہ کرنا. ابھی ہمارے فری لانسرز بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آئی ٹی کمپنیز بہت اچھا کام کر رہی ہیں، پوری دنیا میں ہمارے آئی ٹی ایکسپرٹس کی مانگ بھی ہے، ان کو سراہا بھی جاتا ہے. تو اس حوالے سے بھی ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے کہ آئی ٹی ایکسپورٹس کو بھی بڑھانا ہے. اور جس طرح کل وزیر اعظم نے بات کی کہ جو پے پیل جیسی فیسلٹیز ہیں ان کو فعال کرنا، وائی فائی ہاٹ سپاٹس کو فعال کرنا، پورے ملک میں جدید ڈیجیٹل نظام کو لے کے آنا. اور پاکستان میں بڑا پوٹینشل ہے آئی ٹی ایکسپورٹس کا اور ان کو بڑھانے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے کلیئر ٹارگٹس ہیں جو دیے جا رہے ہیں، اور یہ تاریخ میں پہلی بار ایسا قدم جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے. اسی طرح انٹیریئر منسٹری ہے، ان کو یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ
غیر قانونی جو اسلحہ ہے اس کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے حوالے سے، دہشت گردی کے جو واقعات ہیں ان کی روک تھام کے لیے جدید بنیادوں پہ نظام کو وضع کرنے کے حوالے سے، جو پاکستان میں غیر قانونی طور پہ غیر ملکی مقیم ہیں ان کے حوالے سے ٹارگٹ دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو اسمگلنگ ہے اس کی روک تھام کے لیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی پیش رفت یہ ہے کہ جو صوبوں کے ساتھ بڑی ایک افیکٹو کوارڈینیشن کا نظام وضع کیا گیا ہے، اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ 6 ماہ کے اندر جو ہدف پورا ہونا تھا وہ کس طرح ہوا، اور بہت تیزی سے پہ کام شروع ہو گیا ہے، اسپیشلی جو سیکیورٹی کے حوالے سے، چائنیز سیکیورٹی کے حوالے سے میٹنگز کی گئی ہیں، اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے جس میں بہت بڑا کردار ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا بھی ہے کہ پریمپٹیو ایکشن کیسے لیا جائے گا، اور وقت سے پہلے بروقت اطلاع جو ایکشنیبل انٹیلیجنس ہے اس پہ ایکشن کیسے کیا جائے گا، اور جس طرح نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کی نگرانی کی جاتی تھی، انہی بنیادوں پہ باقاعدہ طور پہ دیکھا جائے گا کہ صوبوں اور وفاق کے درمیان جو کوارڈینیشن ہے وہ کس طریقے سے ہو رہی ہے، اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے ایک سیکیور انوائرمنٹ پیدا کرنے کے لیے اسلحے کی میں نے بات کی، غیر قانونی اسلحے کے حوالے سے رولز بنائے جائیں گے۔ تو دیکھیے ماضی میں کبھی تحریری طور پہ اتنی تفصیل کے ساتھ ہدایات منسٹریز کو پہلے جاری نہیں کی گئیں، یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے۔ اب اسی طرح وزارت قانون ہے، اس میں قانون سازی کے حوالے سے اہداف دیے گئے ہیں کہ جو کمزور طبقے ہیں، اقلیتیں ہیں، ان کے تحفظ کے لیے قوانین بنائے جائیں گے۔ پاکستان میں جتنے قوانین پاس ہوتے ہیں اس کے لیے ای پورٹل بنایا جائے گا، یہ ہدف منسٹری آف لاء کو دیا گیا ہے۔ ستمبر 2024 تک انسانی حقوق کے حوالے سے رپورٹ جو ہے وہ مرتب کی جائے گی، اور قوانین کا جو دیکھیے قوانین کا جو نفاذ ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہے، اس حوالے سے بھی ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں، اور ہارمونائزیشن ہے کہ قوانین جو ہیں وہ صوبوں کے قوانین کے ساتھ بھی مطابقت رکھتے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ انڈسٹریز کی طرف آئیں، وزارت صنعت ہے، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کے حوالے سے ہدف دیا گیا ہے۔ 6 ماہ میں سن سیٹ انڈسٹریز کی پاکستان منتقلی، شپ بریکنگ انڈسٹری کے فروغ کے لیے ہدف دیا گیا ہے۔ جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ صنعتی پیداوار کو بڑھانے کے حوالے سے ایم او یوز کے حوالے سے ہدف دیا گیا ہے۔ اور دیکھیے یہ معدنیات کا شعبہ ہے جس میں بڑا پوٹینشل ہے پاکستان کے اندر۔ ہمارے پاس دنیا کے سیکنڈ لارجسٹ سالٹ ریزروز ہیں، جو پنک ہمالین سالٹ جس کو کہتے ہیں، ادھر کلر کہار والے ایریا میں، اس حوالے سے ٹارگٹ دیا گیا کہ معدنیات کی جو ایکسپلوریشن ہے، اس کی ایکسپورٹ ہے، اس کو بڑھانے کے حوالے سے جو ہے وزارت صنعت کو ٹارگٹ دیے گئے ہیں۔ اگر آپ وزارت تجارت کی طرف آئیں، جو کامرس منسٹری ہے، اس میں تجارتی خسارے کو کم کرنے کے حوالے سے اور جدید ٹیکنالوجی کو رائج کرنے کے حوالے سے، اسپیشلی جو ووکیشنل ٹریننگ ہے اس حوالے سے ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ تعلیمی اداروں اور صنعتوں کے اشتراک کے ساتھ ایسا نظام رائج کیا جائے جہاں پہ تجارت کو فروغ ملے، اور اس میں منسٹری کیا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے، اور ایز آف بزنس کے حوالے سے ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ پاکستان میں کاروبار کو آسان بنایا جائے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے، لوکل انویسٹمنٹ کے لیے۔ تو یہ سٹیپس ہیں کہ دسمبر 2027 تک جو خلیجی ممالک ہیں ان کو جو برآمدات ہیں اس میں اربوں ڈالر کے اضافے کے حوالے سے ٹارگٹ ہے۔ 5 سال کے لیے تجارتی اور 2 طرفہ تجارتی معاہدوں اور پالیسی کو تیار کرنے کا کہا گیا ہے کہ جو دوست ممالک کے درمیان تجارتی معاہدے عمل میں لائے جا سکتے ہیں، اور یہ سارا کچھ ٹائم لائنز کے ساتھ ہے۔
30 अप्रैल 2024 तक वजारत तजारत को ये कहा गया है कि आप 30 अप्रैल 2024 तक काबीना में कौमी सनती पॉलिसी को भी लेके आए, उसको मंजूर करवाया जाए। इसी तरह तालीम का शोबा है, वजारत तालीम को ये टारगेट दिया गया है कि जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं उनकी इनरोलमेंट को बढ़ाया जाए, शरह ख्वानदगी को जो है उसको एड्रेस किया जाए। उस हवाले से बड़े क्लियर अहदाफ दिए गए हैं। 1 सितंबर तक कहा गया है कि कौमी हुनरमंदी की हिकमत अमली तैयार की जाए, PhD स्कॉलरशिप में 20% इजाफा किया जाए और 5 साल में जो प्राइमरी स्कूलों में दाखिला है उसका टारगेट, शरह ख्वानदगी का टारगेट वो दिया गया है। इसी तरह अगर आप आगे चलें तो निजकारी की वजारत है, उनको टारगेट दिया गया है कि जो PIA की निजकारी है उसको फिलफौर जो है उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। मैं ये खुशखबरी आपको देना चाहता हूं कि जो कमर्शियल बैंक्स के साथ PIA की मामलात थे वो मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाबी से अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच गए हैं, जो PIA की आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ के हवाले से। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त है PIA की निजकारी में। और जो IT का सिस्टम लाया जा रहा है मॉनिटरिंग के लिए, ये पहले कभी नहीं लाया गया, तो ई गवर्नेंस की तरफ भी ये बहुत बड़ा कदम है। तो मैं ये समझता हूं कि ये तारीखी इक़दामात हैं जिससे आप देखेंगे कि अवाम की ज़िंदगियां बेहतर होंगी, ज़िंदगियां आसान होंगी और उनको जो मुश्किलात दरपेश हैं उनके खात्मा करने में आसानी होगी। तो मैं ये समझता हूं कि ये हमारी GDP ग्रोथ के हवाले से, मईशत को दरपेश मसाइल के हल के हवाले से हर सेक्टर को, हर शोबे को इसमें एड्रेस किया गया है और वज़ीर आज़म खुद इसकी निगरानी करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब इस काम के लिए जाने जाते हैं कि जब उनको काम लेना, उनको काम लेना आता है और बतौर एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के, बतौर एक इफेक्टिव सियासतदान के उन्होंने माजी में भी डिलीवर करके दिखाया है। और ये जो अहदाफ दिए जा रहे हैं तमाम मिनिस्ट्रीज़ को, ये काबीना की मीटिंग में भी इसका रिव्यू किया जाएगा। और जो IT का सिस्टम लाया जा रहा है मॉनिटरिंग के लिए, ये पहले कभी नहीं लाया गया, तो ई गवर्नेंस की तरफ भी ये बहुत बड़ा कदम है। तो मैं ये समझता हूं कि ये तारीखी इक़दामात हैं। जिंदगियां आसान होंगी और उनको जो मुश्किलात दरपेश हैं उनके खात्मा करने में आसानी होगी। तो मैं ये समझता हूं कि ये हमारी GDP ग्रोथ के हवाले से, मईशत को दरपेश मसाइल के हल के हवाले से हर सेक्टर को, हर शोबे को इसमें एड्रेस किया गया है और वज़ीर आज़म खुद इसकी निगरानी करेंगे, उनका दफ्तर इसकी निगरानी करेगा और वजारतों को अब बाकायदा तौर पे, तहरीरी तौर पे आगाह भी करना होगा और उनसे बाकायदा बाज़पुर्स भी की जाएगी कि जी ये हदफ आपको दिया गया था, उस पर क्या पेशरफ्त है। तो मैं समझता हूँ कि बड़े इफेक्टिव तरीके से ये निज़ाम जो है ये अमल दरामद की तरफ बढ़ रहा है और हुकूमत की अवलीन तरजीह ये है। और जो वज़ीर आज़म साहब बार बार बात करते हैं मईशत की बहाली के हवाले से, उसमें निजकारी जो है, एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग है, PIA की निजकारी है जो बड़ी तेज़ी से चल रही है। यानी आप देखें कि PIA का खसारा सालाना जो है 80 अरब रुपए का खसारा है। अब वो जब खसारा कम होगा और PIA की निजकारी से जो समरात मिलेंगे उसका मईशत पे एक मुस्बत असर पड़ेगा और जब PIA की निजकारी होगी तो हुकूमत को उस मद में जो रेवेन्यू आएगा तो उसमें भी इजाफा होगा। दूसरी चीज जो FBR की डिजिटलाइजेशन है, ये कभी पहले नहीं हुई। टैक्स के जो लूप होल्स हैं उनको एड्रेस किया जा रहा है कि पूरा FBR का निज़ाम जिससे टैक्स कलेक्शन होती है उसको जदीद बुनियादों पे, उस पर वज़ीर आज़म जल्द कौम को एक खुशखबरी देंगे कि बड़ी तेज़ी से उस पर काम हो रहा है। और अच्छे अफसरान को अवॉर्ड करना, जो करप्ट अफसरान हैं FBR के, वज़ीर आज़म साहब की ज़बान में उनकी परेड करवाना, ये भी तरजीहात में शामिल है। और आपने देखा कि जो पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा किया है, या पाकिस्तान के बड़े टैक्स देने वाले जो बिजनेसमैन हैं उनको बुला के पहली दफ़ा अवार्ड्स दिए गए, उनको नवाजा गया, उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, उनको ब्लू पासपोर्ट की फैसिलिटी दी गई, उनको पाकिस्तान ऑनर कार्ड दिया गया।
یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ بزنس مین جو روزگار کے مواقع فراہم کرتے ہیں، جو معیشت میں ایک مثبت اپنی کنٹریبیوشن کرتے ہیں، اور جنہوں نے معیشت کا پہیہ چلانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، ان کو باقاعدہ طور پہ بلا کے اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ تو یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہانہ اخراجات میں جو کمی ہے، کئی محکمے ہیں جو برائے نام چل رہے ہیں، جن کا کام کوئی نہیں، ان کو مرج کریں گے دوسرے محکموں کے ساتھ۔ اخراجات میں کمی، کابینہ کے اراکین بھی جو ہیں کوئی تنخواہ کوئی برات نہیں لے رہے، اس کا اعلان بھی باقاعدہ طور پہ کابینہ کی میٹنگ میں بھی ہو چکا ہے۔ تو بہت سے اخراجات، ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، آسٹیرٹی کمیٹی، جو اخراجات کو، حکومتی اخراجات کو کم کرنے کے حوالے سے ایک رپورٹ اگلے چند دنوں میں پیش کرے گی وزیر اعظم کو، اور اس کے مطابق پھر وزیر اعظم آسٹیرٹی پالیسی اور حکومتی معاملات میں جو سادگی اختیار کرنے کا ایک معاملہ ہے، اس پہ ایک لاہے عمل کا اعلان کریں گے، اور بتایا جائے گا کہ یہ اخراجات کیسے کم کیے جائیں گے۔ تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑے غور و فکر سے، بڑے تدبر سے یہ تمام معاملات کو حتمی شکل دی گئی ہے، اور کیونکہ کابینہ عوام کو جواب دہ ہے، عوامی نمائندے ہیں، عوام کے ووٹ لے کے ہم آئے ہیں، اس لیے وزیر اعظم نے ان اہداف کا تعین کر کے تمام وزارتوں کو جواب دہ کیا ہے، اور ان اہداف کے حوالے سے ہم میڈیا کے توسط سے پاکستانی عوام کو گاہے بگاہے آگاہ کرتے رہیں گے کہ کس حد تک ان اہداف کو پورا کیا گیا ہے۔ اور دیکھیں، ہمت سے، حوصلے سے ہم اس سفر پہ نکل پڑے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ان 16 ماہ کے اندر ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، اور ڈیفالٹ سے بچنے کی وجہ سے کیئر ٹیکر دور میں استحکام آیا، روپی کی ڈی ویلیویشن نہیں ہوئی، روپیہ مستحکم ہوا، ورنہ تو ایکسچینج ریٹ اس طرح فلکچویٹ کرتا تھا کہ صبح کچھ تھا، شام کچھ تھا۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ روپیہ بھی مستحکم ہوا ہے اور چیزیں بہتری کی طرف چل پڑی ہیں۔ یہ جو استحکام ہے، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں آگے مزید بہتر ہوں گی۔ ابھی آئی ایم ایف کا جو سٹاف لیول اگریمنٹ ہوا ہے، اس سے مزید سرٹنٹی آئے گی۔ سٹاک مارکیٹ میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ہمارے وزیر خزانہ نے بھرپور توجہ دی ہے ان معاملات کے اوپر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری نیت صاف ہے، ہمیں ویژن کلیئر ہے، اور ان اہداف کو پورا کرنے میں اپنا خون پسینہ لگائیں گے، اور ان تمام مسائل کو انشاءاللہ تعالیٰ حل کریں گے۔ یہ کر کے کریں گے۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک ایسے سابق چیف جسٹس پاکستان تصدق حسین جیلانی صاحب، جو کہ اچھی شہرت کے حامل ہیں، غیر متنازع شخصیت کے مالک ہیں، اور پورا پاکستان یہ جانتا ہے کہ وہ ایک ایماندار اور فرض شناس جج رہے ہیں، کسی کو ان پہ شک نہیں ہے، کسی کو کوئی ڈاؤٹ۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نے گیس کے حوالے سے ایک آڈٹ جو ہے وہ آرڈر کیا ہے، وہ آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیچھے بجلی کی قیمتوں میں وہ جو ایک 4 روپے کا اضافہ تھا، اس کو کم کر کے 2 روپے کیا گیا ہے، اور 1 روپے 68 پیسے کا فرق پڑا ہے۔